بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، حاضرین اور سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم قربانی کی تاریخی حیثیت پر بات کر رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، قربانی ایک تاریخی اور قدیمی عبادت ہے جو دور آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھ کر سنائیں انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا واقعہ اور ان کی خبر ٹھیک ٹھیک۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہو سکی۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قربانی کی عبادت اور قربانی کی عبادت کا تصور اتنا قدیم ہے اور اتنا تاریخی ہے اور اتنا یہ پرانی عبادت ہے جو عہد آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ دور آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا ہے اور قرآن مجید نے کیٹاگوریکلی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی تھی اس کا تذکرہ کر کے اس کی تاریخی حیثیت کو بیان کیا کہ قربانی فقط امت مسلمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عبادت ہے اور یہ وہ عبادت کا تصور ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اس کا آغاز ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح قربانی کی تاریخی حیثیت کو جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ اتنا قدیمی عبادت ہے اور اتنا پرانی عبادت ہے کہ ہر دور میں اور ہر زمانے میں یہ رائج رہی ہے۔ قرآن مجید سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر امت پر قربانی کو مقرر فرما دیا تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان بے زبان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ قربانی کا حکم صرف امت مسلمہ ہی کو نہیں بلکہ اسلام سے پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جتنی ہدایت یافتہ امتیں گزری ہیں ان سب کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی بھی آشکار ہو جاتی ہے جو غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حج کے موقع پر مینا میں قربانی ہوتی ہے، لیکن وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کو معاذ اللہ وہ اسراف اور مال کا ضائع ہونا کہتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ قربانی ہر ایک امت پر رائج رہی، مقرر رہی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو حج کے موقع پر مینا کے مقام پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی، حدیبیہ کے مقام پر جو آپ نے احرام کھولا اور اس پر قربانیاں فرمائیں،
لیکن اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام کے دوران ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی فرمائی اور صحابہ کرام کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک امت مسلمہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں اس پر عمل پیرا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی ہر ایک امت میں، ہر ایک زمانے میں، قرآن سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے کہ ہر ایک زمانے میں اور ہر ایک امت پر قربانی رائج رہی ہے۔ اس طرح قربانی کی عبادت کا سلسلہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ انہیں جانور تو کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کا حکم دے دیا۔ قرآن مجید سورۃ الصافات کی آیت نمبر 101 سے لے کر 108 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا تذکرہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے اور کام کاج کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو آپ بتائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اے میرے ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اور ہم ہی ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ بیٹے کی قربانی بڑا واضح طور پر امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے اس قربانی کی سنت کو باقی رکھا آنے والی امت کے لیے۔ تو قرآن مجید نے ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی کی اس کا تذکرہ کیا اور پورے واقعہ کو پورے سیاق و سباق کے ساتھ بیان کیا اور پھر بیان کر کے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض جو ایک ذبیحہ عطا کر دیا اور ان کے بیٹے کو بچا لیا گیا، تو قرآن نے کہا یہ جو سنت ہے قربانی کی، اللہ کے قرب کی، اللہ کے حکم، اللہ کی عبادت اور اللہ کے حکم پر قربانی کرنے کی، فرمایا ہم نے اس کو باقی رکھا ہر آنے والی امت کے لیے۔ تو پھر یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ان کے پیروکاروں میں آگے جاری رہی، اور آپ کو پتہ ہے کم و بیش 70,000 انبیاء علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور بنی اسرائیل کے انبیاء اور وہ قومیں اپنے آپ کو نسل ابراہیمی کہتی تھیں، اور قربانی کا سلسلہ یہ جاری رہا یہاں تک کہ
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی وسلام نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں اور ان کی سنت کو جاری رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ وسلام نے اپنے دین میں اسے حصہ بنا دیا شریعت اسلامیہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد بن حنبل میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں تو قربانی ان کی سنت ہے، لیکن اسلام سے پہلے دور جاہلی بھی گزرا جس میں لوگ عقیدہ توحید کو بھول چکے تھے اور عقیدہ توحید مسخ ہو چکا تھا، لیکن کچھ عبادات اور رسومات جاری تھیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی ایک ایسی عبادت تھی جو مشرکین مکہ اور کافرین مکہ جہاں وہ دیگر عبادات بتوں کے لیے کر رہے تھے، اگرچہ وہ اس کے لائق نہ تھے بت، لیکن وہ ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ جہاں وہ سجدے کرتے تھے، ان کے آگے جھکتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے اور بتوں کے نام کے صدقے خیرات کرتے تھے، تو وہاں یہ تھا کہ سال میں 2 مرتبہ مشرکین مکہ اور کافر 2 جانوروں کی قربانی اپنے بتوں کے نام پر کرتے تھے، جس کو فرعا اور عتیرہ حدیث پاک میں کہا گیا ہے۔ فرعا اونٹنی کا وہ پہلا بچہ ہوتا تھا، تو جو اونٹنی پہلا بچہ جنتی تھی تو وہ اسے اپنے بتوں کے نام پر اسے قربانی کی نیت سے ذبح کر دیتے تھے۔ اسی طرح عتیرہ کے نام پر وہ جانور ذبح کرتے تھے جس سے رجبیہ کہتے تھے، رجب کے مہینے میں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ بتوں کے نام کی قربانیاں کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ سنن ابی داؤد میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، حضور نے فرمایا کوئی فرع نہیں ہے، کوئی عتیرہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت میں بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی، کفر کے دور میں بھی جہاں دیگر عبادات ہو رہی تھیں وہاں قربانی کی عبادت بھی ہو رہی تھی۔ عقیدہ توحید کے مسخ ہونے کے باعث وہ بتوں کے نام پر ہو رہی تھی، لیکن قربانی کا تصور اور قربانی کی عبادت اور قربانی کا تقرب جو تھا وہ سلسلہ جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد اعلیٰ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کو صحیح تصور دیا اور اللہ کی قربت کے حصول کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی نیت سے خالصتاً اللہ کے نام پر جانور کو قربانی کے طور پر ذبح کرنے کو اپنی شریعت کا حصہ بنا دیا۔ تو ناظرین کرام، اب یہ جو قربانیاں ہیں یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں حضور کی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کی سنت مطہرہ ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لائے تو پورے 10 سال حضور نے جو قیام کیا ہے، یہ جو مدینے میں حضور کا سٹے رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال قربانی فرمائی ہے۔ صرف قربانی آپ نے حج تو ایک کیا ہے، اور اس موقع پر جو آپ نے قربانی کی وہ تو حج کی قربانی تھی، لیکن اس کے علاوہ
تو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قیام کے دوران ہر سال متواتر کنٹینیو بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی ناغے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی دی ہے۔ اپنی بھی حضور دیتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کے لیے بھی حضور نے قربانیاں دی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں باب فی الاضحیہ میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضاحی بکبشین وانا اضاحی بکبشین، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے حضور ذبح کرتے تھے، اور فرماتے میں حضور کی پیروی میں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بھی ہر سال 2 دمبے ذبح کرتا ہوں۔ تو کبشین کا لفظ آتا ہے، مینڈھے، دمبے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری بھی ذبح فرمائی، حضور نے دمبے بھی ذبح کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے بھی ذبح فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی ذبح فرمائے ہیں۔ مختلف جانور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے طور پر ذبح فرمائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر 2 دمبوں کا ذکر جو حدیث پاک پہ آتا ہے، اور پھر اس جو ہے دمبوں کا کلر اور اس کا جو ہے چٹا، کالا چٹا جسے چتکبرا کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے بھی ذبح فرمائے، سینگوں والے بکرے بھی ذبح فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ سنت رہی۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو صحابہ پالتے تھے اور انہیں خوب فربا کرتے تھے، موٹا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اسے متواتر رکھا، اور حدیث پاک صحیح بخاری کی عبارت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کننا نسمن الاضحیہ بالمدینتی، فرماتے ہیں ہم مدینہ میں جانوروں کو پالتے تھے اور خوب موٹا کرتے رہتے تھے، انہیں گھاس ڈالتے، چارہ ڈالتے، چراتے، اور انہیں خوب موٹا اور فربا کرتے تھے اس نیت سے کہ اس کی قربانی کریں گے۔ اور فرماتے ہیں وَقَانَ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ، یہ صحیح بخاری کی عبارت اور ٹیکسٹ ہے کہ مسلمان مسلسل متواتر جانور پالتے رہے اور انہیں موٹا کرتے رہے۔ تو قربانی مسلسل آج تک چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو یہ اس کی تاریخی حیثیت میں نے بتائی ہے، جو امت مسلمہ کی سنت ہے اور شعائر اسلام میں سے ہے، اور اللہ کے قرب، اللہ کے تقرب کے طور پر کی جا رہی ہے۔ یہ فقہاء، ائمہ، علماء، اولیاء، صوفیاء، اللہ کے مقربین، صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کی نیت سے قربانی کرتے آئے ہیں، اور صحابہ کرام کی پیروی میں اور اہل بیت اطہار کی پیروی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے، حضور کی شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھتے ہوئے آج تک قربانی جاری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں عبادت کی نیت سے قربانی کرتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرتے رہے، انہوں نے جانور تو کیا بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے پہلے ہر دور میں قرآن کہتا ہے، ہر زمانے میں قربانی رائج رہی، اور اس کی تاریخی حیثیت میں جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے دور آدم اور عہد آدم علیہ السلام کا معنی یہ ہے کہ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے اور انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے جو قربانی کی ہے، ڈیفینیٹلی یقیناً اس کا حکم اس کے پیچھے ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام نے دیا ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کے دور سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج تک اور قیامت تک مسلمانوں کا شعار ہے کہ ہم اللہ کی عبادت، اللہ کے تقرب کے طور پر حضور کی سنت کی پیروی میں شریعت مطہرہ کا حصہ سمجھتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے رب کائنات قربانی کی تاریخی حیثیت کو سن کر سمجھ کر مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔